ملٹری کمانڈ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری کمانڈ کی اور کس طرح بڑی سے بڑی فوج کا کلا کما کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلاحی اسلامی ریاست کا جو وجود عمل میں لایا تھا، اس کے لیے اس کا دفاع بہت ضروری تھا اور پورے عرب سمیت ہر طرف سے ریاست کی دشمنی شروع ہو گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ملٹری پالیسی نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ میں بہترین حکمت عملی کی، بہادری، شجاعت اور ایک بہترین ملٹری کمانڈر کی حیثیت سے سب کو حیران کر دیا اور ایک بہت بڑی طاقت کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے نئے رول سیٹ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملٹری کمانڈ کا یہ اعجاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈیفنس ٹیکٹکس اپنائی اور پھر ڈیفنس ختم کر کے ایک دم ایگریسو وار اسٹریٹجی اپنائی اور بڑی سے بڑی فوج کو جو ہے وہ شکست فاش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بدر میں ایک ڈائنامک ڈیفنس پالیسی اپنائی اور پھر اس کو چینج کیا ڈیفنس پالیسی کو ایگریسولی، اور ایک یہ نئے سٹائل کی وار تھی جس نے عرب کی ہسٹری بدل کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کچھ اصول تھے، یعنی جو جنگ کے کچھ اصول تھے، اس میں اپنی جو مقصد ہے اس کی خاطر بہادری سے جو ہے وہ لڑنا، یعنی اپنے مقصد ایک پہلے بنا لینا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پوری تگ و دو لگانا، پھر محنت، صبر، استقامت، حفاظت اپنی کرنا، احتیاطی تدابیر لینا، نظم و ضبط رکھنا، اور پھر پیشنس یعنی صبر سے جو ہے تیاری جنگ کی کرنا، ٹریننگ کرنا، مورل ٹریننگ کرنا، لاجسٹکس ہو گیا اس میں، اور بیسٹ اویلیبل ویپن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ڈیفنس موو تھیں جو آپ نے مختلف جنگوں میں استعمال کی، اس میں ڈیفنسو بھی رہے، ایگریسو بھی رہے، تعاقب بھی کیا، پھر کامبیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ بھی ہو جاتے تھے، پھر آپ پیٹرولنگ کرتے تھے، ریکی ہوتی تھی، پھر ایمبوش کیا کرتے تھے۔ انٹیلیجنس کا بہت بڑا رول تھا اور یہ عرب میں پہلی دفعہ جو بدر میں آپ نے استعمال کیا کہ اپنے کچھ صحابہ کو انٹیلیجنس کے طور پہ بھیجا تاکہ جو ہے دشمن کی فوج پہ پوری طرح جو ہے وہ اس کی نقل و جو حرکت ہے اس پہ نظر رکھی جائے، اور اس طرح۔ اور جو سب سے بڑھ کر تھا وہ سائیکولوجیکل وار تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکولوجیکل وار اتنی زبردست آپ کرتے تھے کہ دوسری جو فوج ہے اس کا کلا کما کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے سولجرز یعنی صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے تھے، اور یہ بھی آپ نے عرب کی ہسٹری بدلی تھی کہ ایز اے کمانڈر آپ جو ہے وہ وہاں پر موجود رہتے تھے، اور اس سے ان کی استقامت اور حوصلہ بڑھتا تھا، یہاں تک کہ حنین کی جنگ میں جب دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے دشمن کو چیلنج کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی لڑائی کی، اور یہاں تک کہ صحابہ ری گروپ ہوئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اس کو شکست فاش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری دنیا کی جنگوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی ملٹری کمانڈر جو ہے اس نے اکیلا جو ہے دشمن کی پوری فوج کو چیلنج کیا اور اپنی فوج کا مورال بڑھایا اور اپنے سے بہت بڑی فوج کو شکست فاش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونا نہیں ہے۔ کفار کے کسی گھر میں جب آپ فتح کر لیتے تھے یا جنگ کے لیے جاتے تھے تو صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ کسی بھی گھر میں نہیں جانا بلا اجازت، عورتوں بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، جو فصلیں ہیں ان کو تلف یا خراب کرنے سے منع فرمایا، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، عبادت کے دوران حملہ نہیں کرنا، اور بیمار کو نقصان پہنچانے کو سخت منع فرمایا۔ سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آج ہر جو شخص ہے وہ اپنا کھانا خود بنائے گا، اور اس میں تقریباً 10,000 جو ہے وہ الاؤ یعنی فائر جو ہے وہاں جلائی گئیں۔ قریش یہ دیکھ کے ڈی مورلائز ہو گئے اور سرنڈر کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکولوجیکل وار فیئر کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسلنگ یعنی کشتی کے کمپٹیشن کرایا کرتے تھے، تیر کمان کی پریکٹس کروایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں کو یمن بھیجا گیا تھا تاکہ فائر آرم کی وہ ٹریننگ لے سکیں اور اس طرح تاکہ قلعوں کو فتح کیا جا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وار میں یعنی جنگ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ بہت خیال کرتے تھے، یعنی اگلے دن جب سورج نکلے گا تو اس کا رخ سولجرز یعنی صحابہ کی طرف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ ہوا کا رخ کیا گھوڑوں اور جو سولجرز ہیں ان کی موومنٹ کو تو نہیں روکے گا، تو ایک ایک بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا، اور اس کے بعد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام تدابیر لے لیا کرتے تھے، تمام تیاری کر لیا کرتے تھے، پھر اللہ کے حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد، اور یہی وجہ ہے کہ میرے رفیع صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جنگ میں اللہ نے کامیابی دی۔ شکریہ۔